The fact is that Islam says that it is the right of every person, whether man or woman, it is their right and it's their duty to get education. And Prophet, peace be upon him, also said that even if you have to go to China, go there, but get education, but get knowledge. And we can see that how much Prophet loved knowledge. And also, in Islam, there are so many things that we haven't thought about at all. The wife of the Prophet, peace be upon him, Hazrat Khadija, she was a businesswoman. And Prophet, peace be upon him, was working with her in her business. So it shows that yes, a woman has the right to do business, to be the part of the society, to do job, and to make decisions. So Islam clearly shows that yes, you all have equal rights. اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورنس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد.
ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے, کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی, مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز, وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی, جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ, جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی رضی اللہ عنہ, جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے, آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکالوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل آبلیگیشن نہیں ہے. فائنینشیل آبلیگیشن اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل آبلیگیشن جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی, کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے,
وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. جی ناظرین, تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر کریں. اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.